والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. قرآن حکیم کے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی تفسیر اور اس کی تشریح رمضان المبارک سے پہلے جمعۃ المبارک کے خطبات میں بیان ہو رہی تھی، اسی کا آج بقیہ حصہ عرض کیا جائے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے ایک صالح مومن کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، ان کے اندر ایک صفت یہ تھی کہ وہ اپنا مال سے محبت کے باوجود لوگوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ وہ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو اس آیت میں دو جگہ مال خرچ کرنے کا ذکر ہے، ایک وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى میں، اور دوسرا وَآتَى الزَّكَاةَ میں۔ تو بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ان دونوں سے مراد زکوٰۃ ہی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے
تو وہ گویا ان دونوں اوصاف کے ساتھ متصف ہے، جبکہ دوسرے بعض مفسرین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زکوٰۃ کے سوا بھی آدمی کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جسے ایک صحابیہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی انسان کے اوپر کوئی مالی حق ہے کہ وہ خرچ کرے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آدمی کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اپنے مال سے خرچ کرے۔ اور پھر اس کی تائید میں بہت سارے صحابہ کرام جن کا یہی نظریہ ہے، حضرت عمر، حضرت علی، سید عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ذر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت امام حسن بن علی المرتضی، امام حسن بصری، ابراہیم نخعی، ان سب کا یہی نظریہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال خرچ کرنا بسا اوقات ضروری ہوتا ہے، اور یہ بوقت ضرورت مال خرچ کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت کے اندر پہلی جگہ جو مال خرچ کرنے کا ذکر ہے، اور دیکھو کہ خراب کر دے گئی، وہاں اس سے مراد ہے زکوٰۃ کے علاوہ مال خرچ کرنا، اور جہاں اقام الصلاۃ کے ساتھ وآت الزکاۃ ہے تو وہاں مراد ہے زکوٰۃ دینا۔ عام حالات میں زکوٰۃ تو فرض ہے، باقی مال خرچ کرنا مستحب ہے، لیکن بوقت ضرورت جب شدید ضرورت ہو تو زکوٰۃ کے علاوہ مال خرچ کرنا ضرورت مندوں پر، جبکہ مال غنیمت میں سے بھی ان کو کچھ نہ مل رہا ہو اور حکومت بھی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ رعایا کی دیکھ بھال کر سکے، تو ایسی صورت میں اہل ثروت اور دولت پر یہ ضروری ہے کہ وہ سال ختم ہونے کا اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انتظار نہ کرتے رہیں، اس کے علاوہ بھی اپنے مال سے بقدر وسعت وہ خرچ کریں۔ بڑے ہی معروف مفسر ہیں ابن کثیر، انہوں نے وآت الزکاۃ کا یہاں معنی کیا ہے
کہ اپنے باطن کو پاک کرنا، کیونکہ زکوٰۃ کا اور تزکیہ کا معنی باطن کو پاک کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ کے بعد جو وَآتَى الزَّكَاةَ ہے، اس سے مراد وہ اصطلاحی زکوٰۃ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے اپنے باطن کو پاک کرنا۔ انہوں نے اس کی تائید میں قرآن حکیم کی آیتیں پیش کی ہیں، قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے باطن کو پاک کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا هل لک الی ان تزکی، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اپنے باطن کو پاک کر لے؟ اسی طرح اللہ فرماتا ہے ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، کہ ان مشرکین کے لیے ہلاکت ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ فرضی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ مشرک پر فرض ہی نہیں ہوتی، تو اس سے مراد ہے باطن کی زکوٰۃ، یعنی اپنے نفس کو شیطان کے شر سے بچانا۔ لیکن یہ ابن کثیر کا معنی بیان کیا ہوا اس جگہ وہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے کہ جب بھی قرآن حکیم نے نماز کو قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے تو وہاں زکوٰۃ سے مراد مالی زکوٰۃ ہی ہے، یعنی قرآن حکیم کا ایک خاص اسلوب ہے، اس اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس کا معنی اور مفہوم بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو چونکہ قرآن حکیم کا اسلوب یہی ہے کہ جب بھی قرآن حکیم میں اقامت صلاۃ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کی جہاں نشانیاں بیان کی گئیں، تو ساتھ ساتھ ایتائے زکوٰۃ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو ادائے صلاۃ اور اقامت صلاۃ سے مراد بدنی عبادت ہوتی ہے، اور ایتائے زکوٰۃ سے مراد مالی عبادت ہوتی ہے، مال خرچ کرنا۔ تو اس اسلوب کے مطابق یہاں بھی اقام الصلاۃ کے بعد جو آت الزکاۃ ہے اس سے مراد مال خرچ کرنا ہے اور زکوٰۃ دینا ہے۔ اس کے بعد جو ایک اہم وصف صالح شخص کا، صالح مومن کا بیان کیا گیا ہے، وہ ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ صالح مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ ایفائے عہد یہ قرآن حکیم کا ایک خاص موضوع ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وعدہ خلافی سے معاشرے کے اندر بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ معاشرتی فتنے اور فساد کا باعث ہوتا ہے کہ آدمی وعدہ کرنے کے بعد اس کو پورا نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم سے وعدہ لیا، مختلف وعدے لیے۔ چنانچہ بنی اسرائیل سے اللہ نے فرمایا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، کہ تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو تو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ کہیں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ ہم نے تم سے میثاق لیا۔ میثاق کا معنی بھی پختہ وعدہ ہوتا ہے۔ کہیں اللہ نے لفظ وعدہ ہی ذکر کیا
وواعدنا موسیٰ 40 لیلۃ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ اور قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کہ فاسق وہ لوگ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، تو وہ فاسق ہے۔ وعدہ چاہے اللہ سے ہو چاہے بندوں کا بندوں سے ہو، اس کا پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، کیونکہ ان وعدوں کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے وعدہ خلافی کو منافق کی نشانی قرار دیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی کم از کم 3 واضح نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو عموماً جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَإِذَا أُوتُمِنَ خَانَ، جب اس کو کوئی امانت سپرد کی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو ان 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی وعدہ خلافی کی ہے، اور یہ منافق کی نشانی بتائی گئی ہے کہ یہ نشانی عموماً منافق کی ہوتی ہے کہ وہ عموماً وعدہ خلافی کرتا ہے اور اسے وعدہ پورا کرنے کو اہمیت نہیں دیتا۔ جب کوئی آدمی بار بار کسی سے وعدہ کرے اور توڑ دے اور اس کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ یہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، معاشرے کے اندر اس بندے پر اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور بغیر اعتماد کے کسی کے ساتھ بھی کوئی آدمی لین دین اور معاملات نہیں کرتا، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ خسارے میں اور نقصان میں چلا جاتا ہے۔ جب اس کے وعدے پر کوئی اعتبار بھی نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، کوئی رشتہ بھی لینے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ رشتہ طے کرتے وقت بھی تو ایک وعدہ ہی ہوتا ہے، رشتہ کرنے کا وعدہ ہوتا ہے، لیکن جس کے بارے میں آپ کو اعتماد بھی نہیں ہے کہ یہ کتنے دن اپنے اس وعدے پر رہے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ عموماً وعدے توڑ دیتا ہے، تو آپ کب اس سے بات کریں گے رشتے کی؟ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسا شخص معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے اور اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، اور مالی طور پر بھی وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وعدے کو پورا کرنا یہ ہماری دینی ضرورت تو ہے ہی، یہ ہماری معاشرتی ضرورت بھی ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے اس پر احسان کرتے ہوئے قرض دیا اور اس نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کو یہ قرض واپس کر دوں گا۔ قرض کے لیے یہ شرعی اصول ہے کہ جب آپ نے کسی کو قرض دیا ہے یا قرض پہ کوئی چیز دی ہے تو اس میں واپسی کی ایک متعین تاریخ اس کو لکھ لینا، بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں موسم میں دے دیں گے، فصل کے موسم میں، یا اندازے کے طور پر آپ کہیں کہ 15-20 دنوں کے بعد دے دیں گے،
یہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ آپ کو یہ متعین کرنا پڑے گا کہ فلاں ڈیٹ کو آپ کو یہ پیسے واپس مل جائیں گے۔ اگر آپ نے یہ تعین نہیں کیا تو وہ آدمی کہے گا کہ میں نے 15-20 دن کی بات کی تھی، تو 15-20 دن کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد، کوئی بات نہیں 5-10 دنوں بعد مزید۔ اب یہ آدمی 15 دن سمجھ رہا ہے اور وہ 15-20 دن کہہ کے مہینہ 1.5 مہینہ نکالنا چاہتا ہے، تو آخر میں ان کے درمیان پھر اختلاف ہو جائے گا۔ اگر موسم کی بات کرتے ہیں کہ گندم کی کٹائی پر آپ کو واپس کر دیں گے، اب گندم کی کٹائی کہیں جلدی شروع ہو جاتی ہے، کہیں دیر کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ ایک ہی علاقے میں گندم کچھ لوگ جلدی اس کو کاشت کرتے ہیں، وہ جلدی پک جاتی ہے۔ کچھ لوگ اگر 10 دن کے بعد اس کا بیج ڈالیں گے تو وہ 10 دن کے بعد پکے گی۔ اب ایک طرف گندم کی کٹائی شروع ہے، یہ کہتا ہے بھئی شروع ہو گیا، اب فلاں آدمی نے شروع کر دی ہے کٹائی، تو پیسے واپس کر دو۔ وہ کہے گا نہیں ابھی تک تو اور سارے لوگ انہوں نے شروع نہیں کیا، تو اس میں پھر اختلاف ہو جائے گا۔ اس لیے ایک ڈیٹ کا فکس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ فلاں 30 تاریخ کو میں نے آپ کو قرض واپس کر دینا ہے، اور اس نے آگے کسی سے وعدہ کر لیا کہ میں 30 تاریخ کو مجھے پیسے ملنے ہیں، میں آپ کو دے دوں گا۔ اس بندے نے آگے کوئی اپنا پروگرام ہی طے کر لیا ہے کہ 30 تاریخ کو تو مجھے پیسے مل جائیں گے، تو میں 1 کو یا 2 کو کوئی اپنا فنکشن کر لیتا ہوں۔ اب پہلا آدمی جو ہے وہ اپنے مقررہ وعدے پر پورا نہیں اترتا، تو وہ بھی جھوٹا۔ دوسرا بندہ جو ہے اس نے جو آگے وعدہ کیا ہوا ہے وہ بھی درمیان میں، وہ بھی جھوٹا ہو جائے گا۔ اور جو تیسرے آدمی نے اپنا ایک پروگرام ہی طے کیا ہوا ہے، اس کا بھی وہ سارا پروگرام خراب ہو جائے گا۔ تو یہ نتیجہ کس بات کا ہے کہ پہلے بندے نے وعدہ خلافی کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وعدوں کی پاسداری کو اور ایفاء عہد کو مومن صالح کی نشانی کے طور پر ذکر فرمایا، اور فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ جب وہ کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، چاہے انہیں بھوکوں اور کھانے پینے کی تنگی ہو، افلاس ہو، چاہے جسم کے اندر کوئی بیماری اور مرض ہو، چاہے میدان جنگ میں یہ زخمی ہو جائیں، فرمایا ہر حال میں جو مومن مخلص اور صالح ہوتا ہے وہ کسی بھی میدان میں کسی بھی حالت میں ہائے ہائے نہیں کرتا، اور سب لوگوں کے سامنے اپنے فقر کا، اپنی بیماری کا، اپنے زخموں کا اور تکلیف کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ ہر حال میں وہ صبر کرتا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، بأسا سے مراد ہوتا ہے مالی تنگی، فقر، غربت، بھوک، تنگ دستی، اور ضراء سے مراد ہے جسمانی تکلیف، بیماری وغیرہ۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے جب جسمانی بیماری کا اللہ کے حضور ذکر کیا تو کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے در، جس سے الضراء بنتا ہے کہ مجھے در پہنچا ہے، یعنی جسمانی بیماری مجھے پہنچی ہے، تو تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے، میری بیماری کو دور کر دے۔ تو والضراء سے مراد جسمانی بیماری ہوتی ہے۔ وحین البأس،
تو بأس سے مراد ہے میدان جنگ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، وہ خوف بھی ہو سکتا ہے، ڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ میدان جنگ میں کھانے پینے کی کمی بھی ہو سکتی ہے، وہ میدان جنگ میں زخموں سے چور چور ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا مومن کامل کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اللہ کی شکایت نہیں کرتا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ ان سارے اوصاف کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اپنے ایمان میں سچے ہیں، اپنے عمل میں سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ متقی ہیں، جن کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں، آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ اللہ پر ایمان لے آئیں، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، مختلف ضرورت مندوں پر اپنا مال خرچ کریں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز ہمیشہ پڑھیں۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اپنے وعدے پورے کریں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، ہر حال میں صبر شکر کریں۔ تو فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان کو سچا لکھا جاتا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، اور واولئک هم المتقون، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو صاحبان تقوی کی فہرست تیار ہوتی ہے تو ان اوصاف سے متصف لوگوں کا نام اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سارے اوصاف ہمارے اندر بھی پیدا ہوں تاکہ ہمارا نام بھی سچوں میں آئے اور متقین میں شامل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ